نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق نبي الامين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا حبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، ایک اہم موضوع لے کر ہم آپ سب سامعین کے بیچ آئے ہیں. آج کا میرے تقریر کا عنوان رسول اللہ کا اپنی امت سے محبت ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت سے محبت اور شفقت. امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم سامعین کرام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ اور کروڑ احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونا کوئی یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. رسول اللہ کی امت میں پیدا ہونا یہ اپنے آپ میں بڑی اہم فضیلت رکھتی ہے. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اگر پیدا کیا ہے تو اس امت میں پیدا ہونے کے کئی فائدے ہیں، جس میں سے ایک بڑا فائدہ بتا رہا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رات میں اٹھ کر زار و قطار رو کر اپنے دامن کو پھیلا کر اللہ سے جو دعائیں کرتے تھے نا، وہ کس کے لیے کرتے تھے؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے دعا کرتے تھے نا. تو ہم کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ رسول اللہ کی امت. اور رسول اللہ جب دنیا سے رخصت فرما رہے تھے اس وقت بھی آپ کس کے لیے دعائیں کر رہے تھے؟ اپنی امت کے لیے غم میں ڈوبے ہوئے تھے. جب آپ پیدا ہوئے، جو آپ نے سجدہ کیا، تو آپ اس وقت بھی کس کے لیے دعا کر رہے تھے؟ اپنی امت کے لیے. امت کون؟ ہم. شاعر کیا کہتا؟ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا یہ بڑی شان اور فضیلت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان اور یہ فضیلت ہمیں عطا کیا اور آپ کو عطا کی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ امت کے غم میں بہت روئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو کہ آپ کو کس چیز کے غم نے آپ کو رلایا ہے. اور سنو جبرائیل، مجھے پتہ ہے کہ میرا محبوب کیوں رو رہا ہے، لیکن پھر بھی تم جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھ کر آؤ، کیونکہ محبوب کا پروٹوکول ہے. محبوب کی دلجوئی کرو. دلاسا کے طور پر حضرت جبرائیل کو اللہ نے بھیجا کہ جبرائیل جاؤ پوچھ کر آؤ میرے محبوب سے تجھے کس چیز کے غم نے رلایا. جبرائیل گئے، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام بھیجتا ہے یا رسول اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ آپ کو کس چیز کے غم نے رلایا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل، مجھے میرے غم نے رلایا نہیں ہے، مجھے امت کے غم نے رلایا ہے. اور آپ نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار جو ہیں وہ میرے ہیں، باقی جو گناہگار ہیں وہ تیرے کھاتے میں، تو جانے اور وہ جانے، تیرا بندہ جانے. اسی طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کی آیت تلاوت کی اور فرمایا قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ تبارک و تعالیٰ، میں جب تک ان کے بیچ تھا میں ان کا گواہ تھا، میرے جانے کے بعد میں اگر انہوں نے شرک کیا ہے، شرک میں مبتلا ہو گئے، تو میں نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا اور یہ تیرا ہے، تیرے بندے کا مسئلہ ہے. یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے گناہگار بندوں سے اعلان برات کر رہے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ جبرائیل، میں تو اپنی امت کا خیال کرتا ہوں، میں اپنی امت کی فکر کرتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ میری امت، میں اللہ سے یہ چاہتا ہوں کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب سے کہہ دو کہ ان قریب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ اے میرے محبوب آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ نے کیا عطا کرنا حضرت اپنے محبوب کو؟ مقام شفاعت کی وجہ سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے امت کے گناہگار بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا. جو جہنم میں چلے جائیں گے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا. اور امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے.
ہماری ٹینشن اس بات میں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے محبوب سے کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے میرے محبوب. اور ہم ان کی امت میں پیدا ہوئے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کی یہ فضیلت ہے، یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کا لاکھ احسان اور کروڑ فضل ہمیں تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی امت سے محبت کرتے تھے آپ سماعت فرمائے. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک حضرت عبداللہ تھے، ایک صحابی جن کا لقب حمار تھا. حمار کس کو کہتے ہیں؟ گدھے کو. کسی نے محبت میں نام رکھ دیا. اب جس کا محبت میں اس طریقے کا نام رکھو تو وہ برا بھی نہیں مانیں گے. تو ان کا نام کیا تھا؟ حمار. لیکن اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کرتے تھے؟ ہنسایا کرتے تھے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے لاڈ کرتے تھے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر ایک کمزوری تھی، وہ شراب بہت پیا کرتے تھے. وہ شراب بھی بہت پیا کرتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کوڑے لگواتے تھے اور وہ کوڑے کھا لیتے تھے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، پھر دوبارہ جا کر شراب پیتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے سخت کلامی کر دی ان کے ساتھ میں. کیا فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو ان پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہے اور الٹے کام کرتا ہے. تو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپ کر جاؤ. جو صحابی نے لعنت بھیجی ان کو کہا کہ چپ کر جاؤ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. فرمایا کہ تم چپ کر جاؤ، تم ان کو برا بھلا مت کہو، تم لعنت مت بھیجو، تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. یہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص کمزوری کردار ہو جائے تو اس کی اس خطا کی بنیاد پر آپ اس کو کیٹیگوریکل ڈینائی نہیں کر سکتے. اس شخص آپ اس پر کوئی تہمت یا فتویٰ اور لعنت نہیں کر سکتے. اس پر آپ نہیں جانتے کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص کیسا ہے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی پر فتویٰ دینا، کسی پر لعنت بھیجنے سے ہمیں پورا کا پورا بچنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ملاحظہ فرمائے کہ آپ کس طریقے سے محبت کرتے تھے. بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے کہ میرا ایک بھائی چھوٹا جن کا نام تھا عمیر، وہ ایک چڑیا پالے تھے، چڑیا کا بچہ، اس کی فوت ہو گئی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت عمیر سے ملتے یعنی حضرت انس بن مالک کے بھائی سے جو بالکل چھوٹے تھے تو فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ اب چڑیا نے کیا کیا؟ کچھ نہیں، چڑیا تو فوت ہوئی ہے. لیکن بچے کو بیچارے کو سینس نہیں ہوتا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ملتے ان سے کہتے کہ تیری چڑیا نے کیا کیا عمیر. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اپنی امت پر محبت نچھاور کرتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہم سے مزاح کرتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں، میں مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ دیکھیں جامع ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ مجھے ایک سواری چاہیے، وہ بھی اچھی سی سواری. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک اونٹنی کا بچہ دو. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے اونٹنی کا بچہ دو. تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے مضبوط. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اب دیکھیے بات بھی سچی اور مزاح بھی. تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اپنی امت پر محبت ظاہر کرتے تھے، صحابہ کرام سے لاڈ اور پیار کرتے تھے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اکثر کہتے تھے کہ او دو کان والے. اب دو کان والے تو سارے ہیں لیکن ایک محبت سے کہنا کہ او دو کان والے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شفقت تھا، محبت تھا اس طریقے کا. اور اسی طریقے سے شمائل ترمذی کی حدیث ہے، تھوڑی سی کمزور روایت ہے. ایک بوڑھی اماں کو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. تو وہ بوڑھی عورت رونے لگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے ہی جوان ہو کر جنت میں جائیں گے. تو وہ عورت خوش ہو گئی. تو اس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت اپنی امت کو دکھاتے تھے. آپ اس طریقے سے مزاح کرتے تھے اپنے صحابہ رسول کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ. ایک حدیث ہے مسند احمد کی، بہت ہی وجد آمیز حدیث ہے. ایک صحابی پینڈو دیہاتی آراگی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے اور کبھی کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ تحفے میں لے آتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا لاڈ کرتے تھے. اور صحابی فرماتے ہیں کہ وہ خوش شکل بھی نہیں تھے، بہت کوجا تھے بالکل. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب آتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوب شاباشی دے کر کہتے تھے یہ شخص میرے فلاں گاؤں میں یہ میرا ریپرزنٹیٹیو ہے، یہ میرا نمائندہ ہے. وہ بھی چوڑے ہوئے، ہاں بھائی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ریپرزنٹیٹیو ہوں، میں نمائندہ ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو صحابی فرماتے ہیں کہ وہ گاؤں سے کچھ لے کر آتا تھا اور بازار میں کچھ بیچتا تھا چوراہے پر.
وہ عربی شخص چوراہے پہ کچھ بیچ رہا تھا، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور اس کو جھپکی دی، آنکھ بند کر دی۔ سادہ آدمی، پینڈو عربی شخص، سادہ تو سادہ ہی ہوتا ہے نا، تو وہ شور مچا دیا، چھوڑ دو مجھے، چھوڑ دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا اپنا ہاتھ اٹھایا، اس نے دیکھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوا کہ وہ اپنے کمر کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے لگا دیا اور کہنے لگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے آپ مجھے جھپکی دے کر رکھی، اور وہ پھر بالکل ہٹتا نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل جوئی کرنے کے لیے اس عربی شخص کا کہا کہ کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے، کون ہے جو میرے اس غلام کو خریدے؟ تو شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اس غلام کا بہت کم پیسے ملیں گے، کیونکہ آپ کا یہ غلام بالکل بدشکل ہے، کوجا ہے، اس کے بہت کم پیسے آپ کو ملیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو لوگوں کی نظر میں بدشکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں تو بہت خوبصورت ہے۔ جس اللہ نے ہمیں شکل دیا ہے، کیا اس شکل کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا طنز کسے گا؟ کیا اس شکل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا؟ نہیں۔ کیا انسان نے شکل خود اڈاپٹ کیا؟ نہیں، شکل تو اللہ نے ہمیں دیا نا۔ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو تیری شکل کو دیکھتا، نہ تو تیرے مال کو دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے تقوی کو دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، بلکہ وہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے۔ تو لوگوں کی نظر میں بد شکل ہو سکتا ہے، اللہ کی نظر میں تو بڑا خوبصورت ہے۔ وہ عربی شخص بڑے خوش ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے پیار ظاہر کرتے تھے، اور اس نبی سے ہم کیوں محبت نہیں کریں جو راتوں کو اٹھ کر اپنی نیند کو خراب کر کے غم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آخرت والا دن بڑا سخت ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آخرت والے دن کے لیے اپنا نام کیا رکھا ہے؟ للہ الواحد القہار۔ آج کون ہے؟ میں ہی تو ہوں جو سب پر حاوی۔ امت کو کوئی فکر نہیں، امت نے کیزول لے لیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر بیشتر کہتا ہوں اللہ رحمان الرحیم ہے تو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ پکڑ کرنے پہ آ جائے تو کسی کی بھی شفاعت کو اللہ پاک کو نہیں فرمائے، یہ سمجھ جائے، کسی کی پیروی نہیں چلنے والی۔ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہے نا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے محبوب قریب ہم آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا نوازیں گے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے بابے اور بزرگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ٹھیکہ ان کا نہیں لے رکھا۔ آج کل تو اتنے جعلی پیر گھوم رہے، اتنے جعلی پیر، ایسے قسم کے جعلی پیر جو جلسے میں کیا کہتے ہیں، میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک کہ اپنے ماننے والے اپنے مریدوں کو جنت میں لے کر نہ چلا جاؤں۔ ارے تو خود جنت میں چلا جائے یہ بڑی بات ہے، تو خود جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، اپنے مرید کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے تمہارے بابے، تمہارے پیر اور تمہارے بزرگوں کا کوئی ٹھیکہ نہیں لے رکھا ہے راضی کرنے کا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اے میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کر دیں گے آخرت والے دن آپ کی امت کے معاملے میں کہ آپ رسوا نہیں ہوں گے، آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ایک رخ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ سورہ فرقان کی آیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں شکایت بھی لگانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے کچھ لوگ نے قرآن کی حکموں کو اپنے پیٹھ پشت رکھ دیا تھا، یہ قرآن کی آیت سے روگردانی کی تھی۔ تو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت بھی کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کریں گے جنہوں نے اللہ کے حکموں سے روگردانی کیا۔ یاد رکھیں، دونوں چیز مد نظر رکھیں۔ آپ کو چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں تو آپ کا بھی تو کچھ فریضہ بنتا ہے، ہمارے اوپر بھی تو کوئی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا مجاہدہ کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر اٹھ کر اپنی امت کے غم میں روتے ہیں۔ آپ مقام شفاعت پہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے شفاعت کریں گے، آپ میزان عمل میں کھڑے ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ہمارے نام اعمال کو دائیں ہاتھ میں دلوانے کے لیے اللہ سے کوششیں کر رہے ہوں گے، تو کیا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں محبت ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پیار ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے والے ہو جائیں، جس چیز سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس کو کرنے سے رک جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کہ لوگ سارے گناہ کر سکتے ہیں لیکن دو نہیں کریں گے، وہ کیا؟ ایک تو میری امت کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، جھوٹ بولے گی وہ میری امت میں نہیں ہو سکتا، میری امت کا نہیں ہو سکتا، میری امت سے خالی ہو جائے گا۔ اور ایک وہ جو دھوکہ دے، میری امت کا کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا کسی کو۔ اور آج ہم سب سے زیادہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ہم کسی کو بولتے ہیں کہ چند منٹ میں آ رہے ہیں اور گھنٹوں کسی کو انتظار کرواتے ہیں۔ اس طریقے سے جنت نہیں ملتی۔
تو ہمیں چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بھی سچی محبت رکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم محبت رکھیں، اپنی نمازوں کو ہم ترک نہ کریں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم بالکل ایک دم عزم کر کے ہم پکڑ لیں، اور ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت کو جوڑ کر رکھیں، کہ اس نسبت کی وجہ سے، اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر فرما کر ہمیں بروز حشر رسول اللہ کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم سے دور کر کے جنت میں داخل کر دے۔ امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بروز حشر حضور کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے اور اہل بیت اطہار کے صف میں ہمیں کھڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین کے صف میں ہمیں کھڑا کر کے جنت میں ہمیں داخل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔